پروگرام میں ہم ملواتے ہیں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے اپنی زندگی کا موٹیو اور ویژن صرف اور صرف انسانیت کی خدمت رکھا. اپنی جائیداد تمام تر اللہ کی راہ میں وقف کر دی, نہ شہرت کے لیے نہ تعریف کے لیے, صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے. آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایسے شخص جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ایک زندہ اگزامپل ہیں, تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت رکھی ہے. پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر نوید اقبال صاحب کو. آپ CEO ہیں الہدیٰ سویٹ ہوم اسکول کے, اور اس کے ساتھ ساتھ بانی ہیں NNI جو کہ ایک NGO ہے. تو خوش آمدید کہتے ہیں سر کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں نوید صاحب آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا. نوید صاحب میں تو بہت انسپائرڈ ہوں. اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا سوچتے ہیں. اپنی جائیداد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا, چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے, یتیم بچوں کی بحالی کے لیے کام کرنا, کیسے آیا یہ جذبہ؟ بنیادی طور پہ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی میں نے سب کام کیے ہیں, لیکن بیسکلی میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں کسی ایک یتیم بچے کی پرورش کروں. قرآن حدیث میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے, تاکید آئی ہے. تو وہ خیال بڑھتے بڑھتے سویٹ ہوم تک چلا گیا. وہاں سے میں نے سویٹ ہوم کا آغاز کیا. پہلے 5 بچے تھے, پھر 20 ہوئے, اب تقریباً 50 بچے ہیں اور ہم 100 ہمارا ٹارگیٹ ہے. جب میں نے بچوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کیا, ان کے حالات دیکھے, ان کے معاملات دیکھے, تو میری سوچ میں کافی تغیر آیا. پہلے تو تھا نہ چلیں قرآن حدیث میں ایک تاکید تھی, اس چیز کو لے کے آگے چلا, لیکن جب میں نے پریکٹیکلی یہ سٹارٹ لیا, ان بچوں کو میں خود ان کے گھروں سے جس طرح سے لے کے آیا, پھر جیسے ان کی ہم نے پرورش کی, وہاں سے میری سوچ میں کافی تغیر آیا. اور اتنا تغیر آیا کہ میں نے اپنی ہاف پراپرٹی آن سٹامپ بلیک اینڈ وائٹ ان بچوں کے لیے وقف کر دی کہ یہ آرگنائزیشن جب تک ہے وہ میری جائیداد وقف رہی. مشکلات آئیں؟ جی مشکلات تو ظاہر ہے آتی ہیں, اور اچھے کام ذرا زیادہ ہی آتی ہیں. تو لیکن الحمدللہ جب اللہ نے ایک توفیق دے دی تو پھر رستے بنتے گئے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے نا اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں آپ وہ خاص بندے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. سر یہ جو آپ کی NGO ہے NNI, اس کے حوالے سے بتائیے کہ کتنے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے, کس طرح سے سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ جی یہ NNI اس وقت ہمارے تقریباً 11 پروجیکٹس ہیں جی جو چل رہے ہیں. ایک ان میں سے ہے جو ابھی پائپ لائن میں ہے, ادروائز 10 ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے ایک الہدیٰ یتیم خانہ ہے, اور الہدیٰ دارالایمان, الہدیٰ مسافر خانہ, الہدیٰ لنگر خانہ, الہدیٰ دارالقرآن, الہدیٰ بھائی چارہ بینک, الہدیٰ ایوننگ اسکول. اس قسم کے کوئی 10 پروجیکٹس ہیں جو ایکٹیو ہیں. اور الہدیٰ ڈے کیئر سینٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم شروع کریں گے. تو اس قسم کے معاملات ہیں. یہ جو الہدیٰ یتیم خانہ کے حوالے سے بتائیں, ان میں کون کون سے بچوں کو رکھا جاتا ہے, کیا کیا فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے؟ اسکولنگ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آج کی اگر ہم دور کے حوالے سے بات کریں تو اسکولنگ بہت امپورٹنٹ رہا ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ کرنا. جی ایسے ہی ہے. اس میں خود ایک ادارے کا آنر ہوں, CEO ہوں الہدیٰ اسکول اینڈ کالج کا. تو بچوں کو ادھر اسی ادارے میں تعلیم ملتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اس میں 100 کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, 50 تک بچے ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں جب ہم نے اس میں کام شروع کیا تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جو ذرا ہٹ کے تھی, تو ان کو بھی ہم نے نا آفیشلی اس میں ڈیڈیکیٹ کر دیا. 5 سے 10% سیٹیں ہم نے ان بچوں کے لیے رکھ دی ہیں. فار ایگزامپل جو یتیم تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا اگر ایک عورت ہے, اس کو طلاق ہو گئی ہے, اب اس کے پاس کوئی اگلا راستہ نہیں ہے, تو کیا وہ سنگل نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو ایک قسم کا اسی کیٹیگری میں آ جائے گی, بچے والے سے محروم ہو گئے. یا وہ آگے اپنی زندگی کو راستہ دینا چاہتی ہے, شادی کرنا چاہتی ہے, اور اگلا شوہر بچے لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی اس کے لیے فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. بالکل. تو ہم نے ان لوگوں کو بھی ریسکیو کیا. 10% سیٹیں ہم نے ایسے بچوں کے لیے رکھ دی ہیں 100 میں سے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیونکہ مطلب معاشرے پہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ریسکیو کیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ریسکیو کیا. اور اس میں ہمارے پاس جو بھی چھوٹے بچے ہیں 10 سال کی ایج تک, تو ان کی جو اسکولنگ, جس میں نے بتایا کہ آلریڈی ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, اس کے اندر ہی سارا ان کا انتظام ہے. کھانا پینا, رہائش, کپڑے, دوائی, اور یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. اس طرح ہم نے وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ 5 ٹائم نماز بھی ہوتی ہے. تو مکمل جو ایک عام بچے کو ماحول ملتا ہے وہاں گھر جیسا انوائرمنٹ. بالکل بھی. اور جیسے کہ وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے تو ہمیں اندر سے کافی سپورٹ مل جاتی ہے.
ہمارے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی بہت سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, تو الحمدللہ کافی زیادہ ہمیں آسانی ہوتی ہے اس اعتبار سے. بالکل اسی طرح سے آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو جہاں پر میں آپ یا ہم سب لوگ اپنا اپنا سوچ رہے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ الہدا فاؤنڈیشن کے الہدا سویٹ ہوم کے ذریعے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں خواتین کو بھی امپاور کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں, تو کس طرح سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر این جی او کو سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا رول ہے این جی او کے سوسائٹی میں؟ اس میں دیکھیں جیسے کہ ہمارا دارالامان بھی ہے, اس میں ہم ایسی خواتین ہیں جو کسی مطلب گھریلو مسائل کی وجہ سے کوئی ایسی ناہمواری شکار ہو جاتی ہیں, تو ان کو ہم ادھر جگہ دیتے ہیں. اس میں ان کو ہم نہ صرف جگہ دیتے ہیں بلکہ ان کے جاب کا انتظام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسکلی ہم ان کو وہاں پہ شیلٹر دیتے ہیں اور 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں, لیکن باقی نیڈس کے حوالے سے ان کو ہم باقاعدہ طور پہ ایک آفر کرتے ہیں کہ یہ جاب آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے پاس توفیق ہے الحمدللہ رول پلے کر رہے ہیں جس حوالے سے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے, اور یہ واقعی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. سر یہ بھی بتائیے گا, جیسے ہم آف دی ریکارڈ بریک پہ بات کر رہے تھے ڈیورنگ دی بریک, کہ آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو میری جو آخری آرام گاہ ہے وہ بھی ان بچوں کے ساتھ رہے گی. مطلب اتنی انسیت, اور کس طرح سے آپ نے یہ سوچا, اور آج کے دور کے حوالے سے میں بار بار کہتی ہوں یہ جذبہ, یہ پیشن کہاں سے آیا؟ دیکھیے یہ پریکٹیکل کرنے سے آیا. میں نے جب بچوں کے ساتھ انوالو ہوا, ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کے معاملات کو دیکھا, تو یہ 2 چیزیں نیچرلی میرے اندر آئیں. ایک تو میں نے ہاف پراپرٹی ان کو ڈیڈیکیٹ کر دی, تو دوسرا پھر میں نے کہا کہ میری آخری آرام گاہ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ ہی رہوں. تو یہ ایک ایسوسیشن تھی جس نے مجھے اس پہ ابھارا کہ میں جو اپنی آخری آرام گاہ ہے اس کا جو انتخاب اگر میری چوائس میں ہے تو یہ ہے کہ اسی ادارے کے اندر ہو. وہ میں نے تمام جو متعلقہ لوگ ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس وقت مجھے یہاں پہ کرنا ہے. مولانا طارق احمد صاحب آئے تھے افتتاح کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, وہ فرما رہے تھے کہ جی وہ بھی اپنے ہوم ٹاؤن تلمبا میں ایک سویٹ ہوم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں دیکھا 2 ماہ پہلے ٹی وی پہ کہ انہوں نے وہاں ایک سویٹ ہوم بنایا ہے, اور اس میں انہوں نے گھر بنا دیے کہ یہ 3 بچوں کو انہوں نے باقاعدہ گھر دے دیے ود مدر. ٹھیک ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک تو یہ یتیم ہیں, تو اگر میں ماں سے بچہ بھی چھین کے لے آؤں گا تو وہ تو ڈبل یتیم ہو جائے گا. تو انہوں نے ماں کو بھی اکوموڈیشن وہاں دی, بچوں کو بھی اکوموڈیشن دی, اور باقاعدہ اکوموڈیشن دے دی. تو ان کا یہ اسٹیپ ہمارے لیے بڑا انسپائرنگ تھا. اس کے بعد ہم نے بھی اپنے جو سویٹ ہوم ہے ٹیم خانہ میں یہ آپشن رکھ دی کہ جو ماں بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ ہمارے دارالامان میں رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کی سوچ یہ بڑی زبردست تھی اور بڑی یونیک تھی. صحیح. اور سر وہ جو بچے آتے ہیں الہدا سویٹ ہوم میں, ظاہر سی بات ہے وہ ایسے, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوسائٹی نے دھتکارے ہوتے ہیں, بہت ساری پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں, گھر چھوٹ جاتا ہے, تو ان بچوں کو ٹیکل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ان کی بحالی کے لیے کس طرح سے چیزیں لے کر چلتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ 95% بچے ایسے ہی ہیں جو بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا شکار تھے, جن کو ہم نے جب ریسکیو کیا, اور ان کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. مطلب شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مطلب میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بچے ہیں, یتیم ہیں, غریب ہیں, اپنے گھروں سے دور ہیں, ایک انسان ہے نا جی. تو فیلنگ سے ڈیلی میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں ابھی یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو بارکیف ہم ان کی جو گرومنگ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, میں, میرا سٹاف, جتنے لوگ ہیں, جس قسم کی جو ایک بہتر ماحول ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں مزید بہتری لانے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. بالکل گھر جیسا انوائرمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بات کریں ہماری سوسائٹی میں تو ہماری سوسائٹی بہت سارے اچھے لوگ بھی اس میں موجود ہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو دوسری جانب جو پازیٹیوٹی ہے ہمیں اس سے انسپائر ہونا ہے. اگر میں آپ کہیں پر بھی کوئی شہری جو ہے اپنی سوسائٹی میں پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے, دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ہم لوگوں کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. نوید صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ایک عام شہری, اگر میں جیسے پہلے بات کر رہی تھی کہ ہم میں سے جذبہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے, جو ہمت ہوتی ہے, وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. آپ اس کے زندہ اگزامپل ہیں. کس طرح سے باقی لوگ بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, باقی لوگ بھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, کیسے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو الحمدللہ میری جو ایجوکیشن ہے, میں نے پوسٹ ڈاک کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں,
میرا جو لٹریچر ہے جو بیسکس ہے وہ ایسی چیزوں سے کافی مطلب عبارت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کیا رزلٹس ہیں، کیا اس میں بہتری ہے. دوسرا میرے والد صاحب بھی ماشاء اللہ بڑی پازیٹیو انسان تھے اور انہوں نے بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ جتنا ہو سکا انہوں نے کام کیا، تو تھوڑا سا نیچرلی بھی ان کی طرف سے بھی یہ چیز آئی. اور مین بات جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. فورتھلی بچوں کے ساتھ جب میں نے پریکٹیکلی وقت گزارا، ان سب چیزوں نے مل کر میرے اندر وہ ہمت پیدا کی اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے معاملات ہوئے. بالکل، اور ہم سب لوگوں کے سامنے نوید صاحب ایک رول ماڈل ہیں، تو بہت زیادہ میں تو انسپائرڈ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں. سر یہ بھی بتائیے گا، اگر ہم NNI کے رول کے حوالے سے بات کریں، یتیم خانہ کا پروجیکٹ ہے، پھر آپ نے بتایا کہ بینکنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں، اس پروجیکٹ کا کیا کنیکشن ہے، کس طرح سے آپ اس کا رول دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں؟ ویسے میں نے بتایا نا کہ جیسے ہمارے 10 پروجیکٹس ہیں. آلودہ بھائی چارہ بینک ہے. اب اس میں یہ چیز ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہم نے یہ بینک قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تمام جو بچے ہیں وہ اس میں اکارڈنگلی جو وہ چاہیں وداؤٹ اینی پریشر ڈونیٹ کرتے ہیں، چاہے فزیکل ہو چاہے اینی تھنگ ایلس ہو. پھر یہ جو کلیکشن ہوتی ہے اس بینک میں وہ آگے ان بچوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جو نیڈی ہوں، ٹھیک ہے، جن کو وہ چاہیے ہو. اور اکارڈنگلی اگر کوئی باہر کا آدمی ہے تو ہم باہر بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں. یہ کہ بچوں کی کلیکشن بچوں پر ہی جو ضرورت مند ہو ان کو ہم دیتے ہیں، اور اکارڈنگلی جو باہر لوگ ہیں مستحق ان کو بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مخیر حضرات جو کہ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے تو انہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. فردر بھی الہدیٰ سویٹ ہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے پروگرام میں.